آؤ میں بتاؤں آپ کو عید غدیر ہے کیا۔ ایک شیعہ نے ہم سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم سنی لوگ حضرت علی کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے، ہم تو حضرت علی کو ماننے والے ہیں، بلکہ تم سے زیادہ ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں۔ تو کہا اگر تم حضرت علی کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ تم عید غدیر کیوں نہیں مناتے؟ تو میں نے جواب دیا عید غدیر نہیں منانے کی وجہ ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے کہ عید غدیر جو تم لوگ مناتے ہو تمہارے منانے کا انداز مختلف ہے اور ہمارے منانے کا انداز بھی مختلف ہے۔ تم عید غدیر اس لیے مناتے ہو کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہو، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، تمام جمہور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ بلا فصل ہے، اس لیے کہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکر، ابو بکر سے کہو کہ فلیصلی بالناس، کہ جا کر کے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد کا دل بڑا نرم ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کسی اور سے کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ مگر میرے آقا نے 3 مرتبہ یہی کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ جا کر کے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہاں سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ جو مصلی کا امام ہے وہی ساری امت کا بھی امام ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے شیعہ ہم سے اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت علی کی خلافت کو کیوں نہیں مانتے، ہم لوگ عید غدیر مناتے ہیں تو عید غدیر میں تم لوگ شامل کیوں نہیں ہوتے؟ تو ہم نے کہا سنو بات یہ ہے کہ 18 ذی الحجہ کو تم لوگ عید غدیر مناتے ہو، اس لیے کہ اس وقت ایک جگہ ہے جو کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے بیچ میں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، علی کو مولا کہنے کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج تک 14 صدیاں گزر گئیں لیکن کسی نے یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، اس میں کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولا ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ان سے محبت کرنی چاہیے، ان سے عقیدت رکھنی چاہیے، ان کی محبت ہمارے لیے جزو ایمان ہے۔ لیکن اس میں کہیں بھی ایسا لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضرت مولا علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ جو آپ 18 ذی الحجہ کو آپ عید غدیر مناتے ہو، اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، تو تم ان کی شہادت کی خوشی میں یہ منا رہے ہو، لہٰذا اس طریقے سے ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ ایک اور چیز کی طرف میں آپ کو توجہ دلاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی تیری مثال حضرت عیسیٰ جیسی ہے، کچھ لوگ تجھ سے نفرت کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور کچھ لوگ تیری شان میں غلو کریں گے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والے بھی موجود تھے اور ان کو خدا کا بیٹا کہنے والے بھی موجود تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یعنی یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے باطل ہیں۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن عیسائی کیا کرتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، لیکن سارے سنیوں کا یہی عقیدہ ہے، بلکہ تمام دوسرے فرقوں والوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم لوگ اس میں شریک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ جو مناتے ہیں ان کے منانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا سمجھ کر کے کرسمس مناتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو شیعہ ہیں وہ جو عید غدیر مناتے ہیں ان کا بھی عقیدہ یہ ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو لہٰذا تمام جمہور علماء کرام کے یہ بالکل مخالف ہے۔ لہٰذا اس لیے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت کرے گا وہ اسی کے ساتھ رہے گا۔ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ
علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت علی کو بھی مانتے ہیں، مگر جس طریقے سے عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں ہم حضرت عیسیٰ کو ویسا نہیں مانتے۔ جس طریقے سے شیعہ حضرت علی کو مانتے ہیں ہم اس طریقے سے حضرت علی کو نہیں مانتے۔ ہمارے ماننے کا انداز الگ ہے، ان کے ماننے کا انداز الگ ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا جس طریقے سے ہم کرسمس میں شامل نہیں ہو سکتے، ایسے تہوار میں شامل ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے عید غدیر میں شامل ہونا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔